الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہے دیرینہ شناساں، پہنچے جو سردار تو کبھی گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم مکرم علماء کرام، عمائدین شہر، سیاسی سماجی قیادت ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں صرف دو جملوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی ہی محنت کوشش کے ساتھ اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے علاقے کے استاد حضرت اقدس ماہر عملیات حضرت مولانا قاری محمد حیات صاحب کی سرپرستی میں اپنی سیاسی قیادت کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور مذہبی قیادت کو علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے ہزاروں ہمارے حضرات جو تشریف لائے ایک ادنا کارکن کی دعوت پر، انہیں کہ ہم نے گاؤں میں الحمدللہ یہ فضا قائم کی ہے کہ دیوبندی اہل حدیث بریلویوں کو ایک اسٹیج پر جمع کیا ہے، بلکہ اسی پہ نہیں بلکہ قاری صاحب کی سرپرستی میں جمع کیا ہے، اور ہم نے یہ اعلان چوک پر چوراہے پر ہر جلسے میں کیا ہے کہ ہماری زندگی جب تک ہے، ہماری رگوں میں خون جب تک ہے، انشاءاللہ مذہبی اختلاف کبھی نہیں ہوگا۔ آج میں اتنے بڑے اجتماع کے سامنے ایک اور بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حضرات ضلع بھر سے تشریف لائے اور ہماری جو قیادت تشریف لا رہی ہے، میں نے بھائی راشد صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ جب تک قیادت نہ آئے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے ہماری بات مانی، اور بھائی ہمارے ملک فیصل صاحب، ہم نے ان سے درخواست کی اور وہ ہماری جو دعوت پر تشریف لائے، حضرت اپنے ملک رشید صاحب نے تشریف لانا تھا، ہمارے علاقہ 132 کے ایم این اے ہیں اور موجودہ ہمارے ایم پی اے بھائی محمد راشد طفیل صاحب ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ایک بابا موجود ہے لیکن وہ اپنی عذر کے باوجود نہ آ سکا کہ انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرایا، جس کی وجہ سے اپنے فرزند انجمن کو بھیج دیا ہے۔ اگر کاش آج وہ بابا بھی ہوتا کہ جو ڈنکے کی چوٹ حق بات کیا کرتا تھا، جسے لوگ سردار طفیل کے نام سے جانتے تھے، میواتیوں کی جان اور پہچانتے تھے، ایک بابا عذر کی وجہ سے نہ آ سکا، ایک بابا قبر کی پتال میں جا چکا ہے، لیکن ان کے شہزادے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے گاؤں کی دھرتی پہ کبھی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوگا، ایک ہو کر رہیں گے، ختم نبوت کے لیے ایک رہیں گے، عظمت صحابہ کے لیے ایک رہیں گے، عظمت قرآن کے لیے ایک رہیں گے۔ آپ کو جہاں بلایا گیا آؤ گے۔ میں نے الیکشن کے دور میں بھائی راشد سے اپنی قیادت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، ملک محمد احمد رشید احمد صاحب سے جو ملاقات ہوئی، ہماری ایک ہی بات ہی تھی، نہ نالی کی بات تھی، نہ سڑک کی بات تھی، نہ کھمبے کی بات تھی۔ حضرت سے بات ہوئی، حضرات سے بات ہوئی، ایک ہی بات تھی کہ جب بھی ناموس صحابہ کی بات اسمبلی میں ہوگی تو آپ ساتھ دیں گے۔ بات ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر، بات ٹھیک ہے؟ میں ان حضرات سے ہاتھ کھڑا کرانا چاہتا ہوں، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، قوم کے نمائندے ہیں، آپ کا انتخاب کیا ہے، جب بھی اسمبلی میں اسلام کی عزت کی بات آئے گی ساتھ دو گے؟ جی حضرات، آپ کے سامنے ہمارے نمائندے، ہمارا انتخاب ہے۔ اب اگلی بات، حضرات تشریف لانے والے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ 8 بجے کا ہماری قیادت کا ٹائم تھا لیکن 10:30 کا ٹائم ہو گیا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، معاملات پریشانی ہے، لیکن قصور سے نکل آئے ہیں ٹھیک 10 منٹ یا 15 منٹ میں۔ وہ آپ حضرات کے سامنے کے دونوں حضرات ایک ساتھ ہیں، بڑے وساوس ہوتے ہیں، کئی ساتھیوں نے مجھے کہا فون پہ کہ فلاں صاحب آ رہے، فلاں نہیں آ رہے، لیکن حضرات وقت پر آئے ہوئے ہیں، لیکن بامر مجبوری، کیا مجبوری ہے وہ خود آپ کو آ کر بتائیں گے کیا مجبوری ہے۔ میرے دوستو، دونوں حضرات ایک ساتھ تشریف لا رہے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔
آپ جس محبت میں آئے ہیں، عقیدت میں آئے ہیں، جس دیوانے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ وہ ہتھیلی پہ جان در کے جو پھر رہے ہیں، وہ کس کے لیے جان لے کر پھر رہے ہیں؟ ان نے سودا کس سے کیا ہے؟ آپ کے دلوں میں محبت کس بنیاد پر ہے؟ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا مشن کیا ہے؟ اس نے لیا کہاں سے ہے؟ وہ دیتا کن کو ہے؟ رب کی قسم ہے، رات کے اس پہر میں پنکھے کوئی نہیں ہے، آپ دور دراز سے سفر کر کے آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ شخصیت آ رہی ہے جو صحابہ 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 کہتی ہے، اور لفظ صحابہ نہیں، زبان سے نہیں کہتی، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کا بال بال کہتا ہے صحابہ صحابہ، اس کا ہر انگ کہتا ہے صحابہ، اس کی زبان پہ آنے والا لفظ نہیں بلکہ ہر جسم کا جز جو ہے، جو رب نے زبان قیامت میں دینی ہے، اس کے ہر جز کی زبان آج بولتی ہے صحابہ صحابہ۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ بات کیا کرتے ہیں؟ ذکر کیا کرتے ہیں؟ کن صحابہ کی بات کرتے ہیں؟ کس یاری کی بات کرتے ہیں؟ کس پیار کی بات کرتے ہیں؟ کس اظہار کی بات کرتے ہیں؟ اور جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کیا، جنہوں نے سمندر کے سینے پہ گھوڑے دوڑا دیے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن لے کر امت تک پہنچا دیا، جنہوں نے حدیث پہنچا دی ہے، جن نے حضور کا اخلاق بتا دیا ہے، جن نے حضور کا کردار بنا دیا ہے، جس نے حضور کا رخسار بتا دیا ہے، سیرت بتا دی ہے، صورت بتا دی ہے، شریعت بتا دی ہے، سنت بتا دی ہے، ادائیں بتا دی ہے، وفائیں بتا دی ہے، رات بتا دی ہے، دن بتا دیا ہے، پیار بتا دیا ہے، ازواج بتا دی ہے، بنات بتا دی ہے، کردار بتا دیا ہے، معاشرہ بتا دیا ہے، تربیت بتا دی ہے، محبت بتا دیا ہے، چلنا بتا دیا ہے، اٹھنا بتا دیا ہے، سونا بتا دیا ہے، کھانا بتا دیا ہے، ہر زندگی کا لمحہ کس نے بتا دیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سروں پہ پگڑیاں موجود ہے، ٹوپیاں موجود ہے، نماز موجود ہے، رکوع موجود ہے، سجدہ موجود ہے، آیتیں موجود ہے، پیغام موجود ہے، اظہار موجود ہے، احد کا مقام یاد ہے، بدر کا میدان یاد ہے، حنین یاد ہے، تبوک یاد ہے، یرموک یاد ہے، رب کعبہ کی قسم حضور کا ہر لمحہ امت کو یاد ہے۔ بتا دینے والے کون ہیں؟ آ جانے والے کون ہیں؟ آواز پہ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ عورتوں نے جو بال کٹا کر جس پہ قربان کر دیے وہ کون ہے؟ حضور کی آواز پر دودھ پیتے بچے گود سے اٹھا کر جس کے قدموں میں رکھ دیے وہ کون ہے؟ جس کے اشاروں پہ جو چل پڑے، نبی نے بلایا وہ آ گئے، نماز پڑھائی پڑھ گئے، جہاد میں بلایا آ گئے، دن میں بلایا، رات میں بلایا، جہاں بلایا، جب بلایا، جس عالم میں بلایا، مال مانگا، گھر دیا، جان دی، اولاد دی، وطن دیا، سب کچھ قربانی دے دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ستارے کون تھے؟ وہ مینارے کون تھے؟ وہ اسلام کی پہچان کون تھے؟ قیادت کے آنے سے پہلے آپ نے اٹھ کر جواب دینا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، حضور کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ نمازی کون تھے؟ کھڑے ہو کر پہرے دار کون تھے؟ چوکیدار کون تھے؟ محب کون تھے؟ رات میں آنے والے کون تھے؟ پہرا دینے والے کون تھے؟ کٹ جانے والے کون تھے؟ ڈٹ جانے والے کون تھے؟ محافظ کون تھے؟ بیٹیاں دینے والے کون تھے؟ بیٹے دینے والے کون تھے؟ مال دینے والے کون تھے؟ جان دینے والے کون تھے؟ عزت دینے والے کون تھے؟ نشاور ہو جانے والے کون تھے؟ وطن چھوڑنے والے کون تھے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دے۔ صحابہ 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 صحابہ۔ ایک سیکنڈ سے پہلے بیٹھ جائے، خاموشی، آواز نہ آئے۔ جن کے دیوانے کو سننے کے لیے آئے ہو، وہ دیوانہ جن کا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میرے دوستو، میں دشمن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سیاسی قیادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بات ہماری آتی ہے ہم تمہارے پاس آتے ہیں،
یہ دیکھو ان کا جذبہ دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، ان کا سننا دیکھو، ان کا اٹھنا دیکھو اور ان کا خاموش ہونا دیکھو۔ خاموش ہو جائے، کسی کی آواز نہ ہے۔ حضرات یہ ماننے والے ہیں، یہ اتباع کرنے والے ہیں، یہ محبت میں آنے والے ہیں، جہاں بلاؤ گے آئیں گے، لیکن جب یہ بلائیں تم بھی آؤ گے، جہاں یاد کرے ساتھ دو گے۔ کوئی ایک دکھ ہو تو سنائیں، ایک پریشانی اور رکاوٹ ہو تو آپ کو بتائیں۔ قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر پریشانیاں، حالات اور آزمائشیں، رب کی قسم ایک نہیں 15,000 کے قریب قیادت اور کارکن لٹا کر بھی یہ آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں۔ انہی کے بڑے ہیں جو 30 سال جیلوں میں گزار چکے ہیں، انہی کے بڑے ہیں ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھا چکے ہیں، انہی کے وہ بھائی ہیں 7 بہنوں کے اکلوتے بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں، وہ انہی کے بھائی ہیں۔ میرے دوستو، بڑوں کی سرپرستی اور بھائیوں کا ساتھ اور سیاسی اور سماجی قیادت موجود ہے۔ اپنے حلقے کے لوگوں کو پہچانو، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا تارا آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کا انتخاب کر کے آپ کو وہاں پہنچایا۔ آپ کا کام ہے آپ کی ان کی آواز بن جانا، آپ ان کے جذبات بن جانا، آپ ان کے احساسات کو سمجھنا۔ یہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ بات گلی سولنگ نالی کھمپے کی نہیں ہے، بات اسلام کی عزت کی ہے، اسلام کی عزت کی ہے۔ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وجہ ایک ہی ہے، بات اسلام کی عزت کی ہے۔ کٹے ہیں، کٹ رہے ہیں، کٹ جائیں گے، لیکن اسلام کا پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، حضرات نے سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک ان تمام قائدین کی سرپرستی ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس حضرات تشریف لانے